جو جہادی کریکولم یہاں پر لایا گیا وہ کہاں لکھا گیا، کیا اس کے پیچھے سوچ تھی، کون لوگ اس میں انوالو تھے، کیسے افغانستان کے بچوں میں اور یہاں تک کہ پرائمری سکولز کے بچوں میں یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو ایجنسی ہے USAID جس کو ہم بولتے ہیں، جو فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ، انہوں نے اس پروجیکٹ کو ٹیک اوور کیا، سلیبس کے پروجیکٹ کو پرائمری سکول کے بچوں کے سلیبس میں ایسی چیزیں ڈالی گئیں جس میں جہاد، جس میں فائٹ، کلاشنکوف، ویپنز۔ یونائٹڈ اسٹیٹس نے $50 ملین کا ایک پروجیکٹ کیا اور انہوں نے یہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ جو وہاں پر موجود بہت سارے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ نبراسکا یونیورسٹی کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ اس کام کو کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو انیشل پروجیکٹ تھا اس میں تقریباً 43 ملین انیشلی پے کیے گئے ان بکس کو چھاپنے کے لیے، اور 15 ملین، مور دین 1 ملین میں کہتا ہے، 15 ملین سے زیادہ کتابیں جو ہیں وہ چھاپی گئیں اور مختلف سکولز میں بھیجی گئیں، اس کو غور سے دیکھ سکے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیپرز، اس طرح کی کتابیں کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے سامنے یا ون جو ہے اس کے سامنے ایک بندوق ڈالی گئی ہے۔ سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اس کو میں اہم اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان نے جو 1979 میں افغانستان میں جو رشین انویژن ہوئی ہے اس کے بعد جتنا ہماری سوسائٹی نے سفر کیا ہے شاید ہی کسی ملک نے اتنی قربانی دی ہو، لیکن افغانستان میں جو کچھ ہوا 1979 سے 1989 تک جب رشین انویژن ہوئی اور یہاں پر ایک جہاد کو پروان چڑھایا گیا، جہاد کیا گیا رشینز کے خلاف، تو اس کو ہم اب جب ہم وہ ماضی میں اتنا عرصہ گزر گیا ہے اور اب ہم جب دیکھتے ہیں تو دنیا کے کئی ممالک، خاص طور پہ ویسٹ، بھارت، ایون کئی دفعہ امریکہ، وہ بھی پاکستان کو بہت ساری چیزوں میں بلیم کرتا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو جہاد کا جو کانسیپٹ تھا یا جس طریقے سے جہاد کو یوز کیا گیا کریکولمز کے بیچ میں، سوسائٹی کے بیچ میں لایا گیا تاکہ رشینز کو لڑا جائے، یہ پرائمریلی ایک انٹرنیشنل اپلیکیشن تھی۔ آف کورس پاکستان بھی اس کا وکٹم ہوا، اور رشیا کے کیا عزائم ہو سکتے تھے یا کیا نتائج ہوتے وہ بھی شاید ڈفرینٹ ہوتے، لیکن کئی دفعہ ایسی جنگیں آپ پر تھوپ دی جاتی ہیں یا جو آپ کو لڑنی پڑ جاتی ہیں جن سے آپ کے سوورینٹی کو، آپ کے آزادی کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بھی جو جہاد یہاں پر کیا گیا یا جو لڑائی لڑی گئی اس کے بیچ میں پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو میں کہوں گا، اور خاص طور پہ ویسٹ کو اور امریکہ کو، کہ وہ رسپانسیبل ہیں اس کلچر کو پروان چڑھانے کے لیے، کیونکہ پاکستان اس کا سب سے بڑا وکٹم ہوا۔ افغانستان تو ہوا ہی ہوا، کیونکہ یہ جو کلاشنکوف کا کلچر ہے، پاکستان کی جو سوشل فیبرک ہے، جو پاکستان کی سوسائٹی ہے، جو ایک بڑے اچھے طریقے سے اپنا وقت گزار رہی تھی، اپنے آپ کو پروگریس کر رہی تھی، آگے بڑھ رہی تھی، اس کو کیسے سکٹل کیا گیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو خاص چیز جس کے اوپر میں توجہ دلوانا چاہتا ہوں وہ ہے جو کریکولم، جو جہادی کریکولم یہاں پر لایا گیا وہ کہاں لکھا گیا، کیا اس کے پیچھے سوچ تھی، کون لوگ اس میں انوالو تھے، کیسے افغانستان کے بچوں میں اور یہاں تک کہ پرائمری سکولز کے بچوں میں اس کریکولم کو کیسے پروان چڑھایا گیا۔ 1979 سے پہلے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سوویت جو ایجوکیشنز ہیں یا جو سوویت اپلیکیشن ہے، جو مارکس اپلیکیشن ہے، وہ یہاں پر زیادہ پائی جاتی تھی۔ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور لوگوں کو، افغانستان کے لوگوں کو جہاد پہ اکسانے کے لیے، لڑانے کے لیے نہ صرف ملٹری سپورٹ دی گئی بلکہ ان کو سوشل ایجوکیشن سپورٹ میں بھی بہت ٹیسٹ کیا گیا۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو ایجنسی ہے USAID جس کو ہم بولتے ہیں، جو فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ، انہوں نے اس پروجیکٹ کو ٹیک اوور کیا، سلیبس کے پروجیکٹ کو پرائمری سکول کے بچوں کے سلیبس میں ایسی چیزیں ڈالی گئیں جس میں جہاد، جس میں فائٹ، کلاشنکوف، ویپنز، اور رشینز کو ایک دشمن دکھایا گیا۔
میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط تھا یا صحیح تھا، شاید اس وقت افغانستان کی بھی ضرورت ہو، لیکن اس کو کیسے بچوں کے ذہنوں میں ان کی جو ہم جس کو بولتے ہیں کہ سبورژن کہہ لیں یا ایک چیز ڈالی گئی، وہ کیسے ہوئی؟ تو یونائٹڈ اسٹیٹس نے $50 ملین کا ایک پروجیکٹ کیا، اور انہوں نے یہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ جو وہاں پر موجود بہت سارے ان کی جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ نبراسکا یونیورسٹی کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ اس کام کو کرے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ان کا سینٹر فار افغانستان اسٹڈیز ہے اس کو استعمال کیا گیا، اور ان کے تھرو یونیورسٹی آف نبراسکا کے تقریباً 2 درجن سے زائد اساتذہ اور سٹاف نے مل کر یہاں پر تقریباً مور دین ملین بکس یہاں پر پبلش کی گئی، جو یہاں پر بھیجی گئی، جو بچوں کے سکول میں اور کریکولم میں یوز ہوئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو انیشل پروجیکٹ تھا اس میں تقریباً 43 ملین انیشلی پے کیے گئے ان بکس کو چھاپنے کے لیے، اور 15 ملین، مور دین 1 ملین میں کہتا ہے، 15 ملین سے زیادہ کتابیں جو ہیں وہ چھاپی گئیں اور مختلف سکولز میں بھیجی گئی۔ اب ان کو جس ترتیب سے ان کی میں کچھ آپ کو مثالیں بھی دوں گا کہ اب ایک مثال کے طور پر ایک ایسی کتاب جو پشتو اور میتھ گریڈ 1 کی یہ جو کتاب ہے، پشتو اور حساب، یہ وہ میں آپ کو شاید ایک پیج اگر آپ اس کو غور سے دیکھ سکے تو یہ وہ کتابیں ہیں جو پبلش کی گئی، اور اس گریڈ 1 کی جو بک ہے جو پبلش کی گئی، اس کے بیچ میں اگر میں آپ کو تھوڑی دیر بعد دکھاتا ہوں کہ یہ اس طرح کی، اس کے بیچ میں جو کاؤنٹنگ کے لیے چیزیں استعمال کی گئیں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جہاں پر ویپنز کا استعمال، جہاں پہ ہم نے 1 دکھانا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 کے سامنے یا 1 جو ہے اس کے سامنے ایک بندوق ڈالی گئی ہے، اسی طرح 2 کے سامنے جو ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر نائفز 2 ڈالے گئے ہیں، پھر پسٹلز ہیں، گرنیڈز ہیں، اس طرح کی چیزیں، تو ڈیلیبریٹلی یہ بچوں کے ذہن میں یہ چیزیں ڈالی گئی۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی کتابیں اسی نبراسکا یونیورسٹی کے کریکولم میں ڈالی گئی، نے بنا کر ڈالی افغانستان کے کریکولم میں، اور کہ تاکہ وہ سوسائٹی کو ایک جہاد کے اوپر ایک موٹیویشن، قرآن کا سہارا لے کے ان کو موٹیویٹ کر کے ان کو اینٹی رشین موڈ میں لایا جائے، جہاں پہ نفرت پیدا کی جائے رشینز کے خلاف۔ اسلامک یونٹی آف افغانستان مجاہدین ایجوکیشن سینٹر فار افغانستان کی یہ جو دا الفابیٹس آف جہاد لٹریسی، اس طرح کی کتابیں، تاکہ ان کے بچوں کے ذہن میں، اور اتنے پرائمری اسکول کے بچے، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے اس پروگرام کا کہ یہ پاکستان کے اوپر جو بلیم کر دیا جاتا ہے کہ جہادی کلچر یا جو بھی ہے، یہ پوری انٹرنیشنل اپلیکیشن تھی، اور رونلڈ ریگن کو بھی آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ بریو فریڈم فائٹرز چیلنجنگ دی ایول امپائر۔ پھر آپ کو ہیلری کلنٹن کو جو پاکستان جب انہوں نے وزٹ کیا تو انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ یس وی آل آر ریسپانسبل۔ اس پروگرام کا مقصد بھی یہ ہے کہ وٹ ایور ہیز ہیپنڈ ان افغانستان، وٹ ایور ہیپنڈ ٹو دا پیپل آف افغانستان تھرو دا کریکولمس، تو اس کو میں کہتا ہوں کہ فرام پیس ٹائم کیریکولم ان افغانستان واز موسٹلی امپیکٹڈ بائی دا رشینز وہاں پہ امپیکٹ کرتے تھے، وہ اپنا جو ان کا سسٹمز ہیں اس کو کمیونزم کو اس کو پروان چڑھانا چاہتے تھے، اور یہی پرابلم ہوتی ہے بفر زون کے ریجن میں رہنے کی والے لوگوں کی۔ پھر امریکنز جب آئے تو یہ ان کو جہاد پہ لے گئے، اور موسٹلی یہ پاکستان کو بلیم کر دیا جاتا ہے، بٹ ابھی جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ انہی چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اٹ از ویری انکریجنگ کہ وہ اس چیز کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ جو ہم سے پاسٹ میں مسٹیکس ہوئی ہیں اور ہم جنگوں کی طرف گئے ہیں، امن سے دور گئے ہیں، اب اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے۔ یہ مختلف کتابیں تھیں، قرات دری، اچھا یہ بکس پشتو میں اور دری میں جو وہاں کی فنڈامنٹل لینگویجز ہیں ان میں لکھی گئی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں قرات دری، یہ ایک اس کا آپ پکچر دیکھ رہے ہیں، اس طرح کی کتابیں۔ پھر سواد جہادی جو ہے اس کی 2-3 جلد آئی، اس طرح کی کتابیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پیپرز، ان میں آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا کام امریکہ میں ہو رہا تھا۔ اب امریکہ میں جب یہ کتابیں لکھی جا رہی تھی تو آف کورس جو گورنمنٹ تھی یا کہہ لیں یا جو US ایڈ تھی وہ اس کو اپنا
شاید اپنی طرف سے تو یہ پیش کر رہی تھی، لیکن اس کو چیلنج ضرور کیا گیا. جو لیگل فرٹرنیٹی تھی انہوں نے اس کو چیلنج کیا. ایون یونائٹڈ نیشن نے جب اپنی اپلیکیشن کرنے کی کوشش کی، جو یونیسیف کے پروگرامز ہیں، یا جو انہوں نے انٹرفیئر کرنے کی کوشش کی کہ اس کو ٹھیک کیا جائے، لیکن وہ بھی تھوڑے عرصے کے بعد اس کو انہی لائنز پہ خاموشی اختیار کر لی. کئی دفعہ ہم جب کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن اپنا جو مین رول ہے اس کو کھو چکی ہے، تو آف کورس یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم پاسٹ میں دیکھتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہوتی رہی ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی رہی. پھر میوزک کو بھی امپیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اسلامک ویلیوز کو بھی. ہوتا یہ تھا کہ اسلامک جو قرآن کوئی ورس ہے اس کو لے لینا، پھر کوئی جہادی تصویر لگا دینا، اور پھر اس کے نیچے اپنا جو اس آیت کے نیچے یا اس سپورٹ کے نیچے، حالانکہ اسلام میں بھی جو قرآن مجید میں بھی جہاد کا 40 دفعہ سے زائد ذکر ہوا ہے، اس میں سے بہت کم ایسے مواقع ہیں جو قتال کا حکم دیتے ہیں، اور وہ بھی وے آف فائٹنگ وار از لٹل ڈفرینٹ، اس کا ذکر کرتے ہیں. باقی تو قلم کا جہاد ہے، باقی اور جہاد نفس کے خلاف جو جہاد ہے ان کا ذکر کیا گیا ہے. لیکن یہاں پر ڈیلیبریٹلی چیزوں کو مولڈ کیا گیا، ان کو یوز کیا گیا، اور بچوں کے ذہن میں یہ جہادی کلچر لایا گیا اور ان کو یوز کیا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک مشترکہ، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مشترکہ ایک سب رسپانسیبل ہیں وٹ ایور ہیز ہیپنڈ ان افغانستان. یہ کسی ایک ملک کا یا جو پاکستان پہ بلیم کر لینا، اور اس کا امپیکٹ پاکستان کی سوسائٹی پہ بھی بہت ہوا. ہم نے بھی بہت کچھ لوز کیا. ہمارا جو سوشل فائبر تھا وہ بری طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈسٹرب ہوا. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو فنڈنگ اس کو کی گئی، جیسے میں نے بتایا کہ یونیسیف نے، یونائٹڈ نیشن نے بھی اس سے رول ادا نہیں کر. پھر جب حامد کرزئی کی حکومت آ گئی تو اس کے بعد بھی بہت سارا کریکولم اس میں چینج کرنے کی کوشش کی گئی. جو جہادی چیزیں تھیں یا جو ویپنز تھے یا کچھ جو اشکال تھی ان کو چینج کیا گیا. لیکن سلولی اینڈ گریجولی موسٹ آف دی جو سلیبس تھا اس کے بیچ میں سے پرانی چیزیں رکھی گئیں، ان کو کنٹینیو کیا گیا، ان کو آگے چلایا گیا، کیونکہ وہ اسلام کا جو ایک کلچر کے ساتھ، جو افغانستان کی عوام کا اسلام کے ساتھ جو ایک ملاپ ہے، یا اسلام کے ساتھ ان کی جو ایک چاہت ہے یا جو ایک رسپیکٹ ہے، اس کو میں تو کہوں گا مس یوز کرنے کی کوشش کی گئی. اینڈ اٹ واز ویری ویل ریڈ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آج حالات اگر افغانستان کے اس طرح کے ہیں، یا ان کے بچے ایجوکیشن سے دور ہو گئے، یا وہ ان کے اندر سختی آ گئی ہے، ایک جہادی جس کو ہم، جہاد از ناٹ بیڈ. دیکھیں جہاد تو ایک وے آف فائٹنگ ہے. جہاد وہ جہاد ہے جو اپنے آپ حاکم کے حکم پر اور قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں پر، اور قرآن کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے وار کو ویج کیا ہے، اس طریقے سے جو بھی آپ طریقہ کار اپناتے ہیں وہ تو ایکسیپٹنس ہے. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو مس یوز کیا گیا ہے، جو بھی ٹیررزم آ گیا ہے، یہ اب وہاں سے ہی جنم لیتا ہے. انہی لوگوں کو موٹیویٹ اس غلط شریڈ آئیڈیالوجی پہ کیا جاتا ہے، اور پاکستان میں جو ٹیررزم کی ویو آئی ہوئی ہے، یہ وی آر وکٹم آف دیٹ. تو یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کی کہ ہم اس کو ایڈریس کریں. ہم سب کو رسپانسبلٹی لینی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کی رسپانسبلٹی نہ لیں. اور جیسا کہ میں کہہ رہا تھا، جب حامد کرزئی کی بھی حکومت آئی تو اس سلیبس کی کچھ چیزیں یہاں پر کنٹینیو کی گئی، امریکن سلیبس میں اس کو کہوں گا. لیکن ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے میں یہ امید کرتا ہوں، اور اس پروگرام کا ایک مقصد بھی یہ ہے کہ ہم نے ابھی ایکول ہم نے شیئر کرنے ان رسپانسبلٹیز کو، ان چیزوں کو. جو ٹیررزم ہو رہا ہے، وی ہیو ٹو فائٹ. پاکستان از وکٹم آف دس اپلیکیشن جو پاسٹ میں ہوئی. ہمارا سوشل فائبر، ہماری سوسائٹی اس سے بری طرح امپیکٹ ہوئی. اور آئی ایم شیور کہ ابھی اگر ہم اینٹی وار باتیں ہو رہی ہیں، جیسے افغانستان کی جو ڈیولپمنٹ، میں افغانستان کے حکمرانوں سے بھی اس پروگرام کی توسط سے کہوں گا کہ جو پاسٹ کی جو مسٹیکس ہوئی ہیں ہمیں اس سے لرن کرنا چاہیے. ہمیں میوچلی جو افغانستان کے بچے ہیں، ہماری جو بچیاں وہاں پہ پڑھ رہی ہیں، جو ان کے تعلیم کے حقوق ہیں، جو ان کے ہیومن رائٹس کے حقوق ہیں، وہ ہمیں ان کو دینے ہوں گے. ہمیں مل کر ان چیلنجز کا سامنا جو ہے وہ کرنا ہوگا. اور جو پاسٹ میں انفارچونیٹلی مس یوز ہوتا رہا ہے، یا جو پالیسی کی اپلیکیشن صحیح نہیں تھی، میں سمجھتا ہوں اس کو صرف ملٹری ویز سے ہی یا پولیٹیکلی ڈپلومیٹیکلی ان ایشوز کو سالو کرتے، ایک پوری سوسائٹی کو ایک لائن پر لگا دینا، یا ایک پوری سوسائٹی کو ڈیمیج کرنا، یا ان کے آسپیکٹس کے خیال نہ رکھنا، یہ بہت زیادتی کی بات ہوگی. اسی وائٹ ہاؤس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مجاہدین انوائٹ ہوتے رہے، وہاں پہ جاتے رہے. مجاہدین لیڈرز کا بریو مین کہا گیا. میں نے ابھی آپ کو رونلڈ ریگن کا ایک فقرہ پڑھ کے سنایا ہے. ہیلری کلنٹن نے کنفیس کیا ہے. لوگ بھی، آئی تھنک پریزیڈنٹ
پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیز دی انڈرسٹینڈنگ کہ وٹ آل ہیز ہیپنڈ، تو ہمیں میوچل رسپانسبلٹی کے ساتھ اس ریجن میں اسٹیبلٹی اگر لانی ہے، افغانستان کی عوام کے لیے اگر اسٹیبلٹی لانی ہے، پاکستان کی عوام کے لیے اسٹیبلٹی لانی ہے، اس پورے ریجن میں ہمیں پیس کے لیے ایفرٹ کرنی ہوگی، اور اس طرح کی جو پاسٹ کی مسٹیکس ہیں ان سے سبق سیکھنا ہے، اور فیوچر میں ایسی مسٹیک سے اپنے آپ کو اور مستقبل میں آنے والے ٹائم میں اپنے بچوں کو، خاص طور پہ افغانستان کے لوگ، اب وقت آ گیا ہے کہ ان کی سوشل، اکنامک اور پولیٹیکل جو ویل بینگ ہے اس کا خیال رکھا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔